Jule, welcome to Travel See Right channel. I am Archana Singh and I am right now in Ladakh. In the last episode of Offbeat Ladakh with Travel See Right, I took you to the Aryan Valley to understand if the last Aryan race is about to get wiped out. In this episode, let me show you the heart and soul of Ladakh. Its monasteries, mammals, mosques, museums and markets. Good morning guys. Today is the 7th day of our trip in Ladakh. Earlier our plan was to go to Pangong So, but because of bad weather for the last 2-3 days, all the trips to Pangong have been cancelled. So unfortunately we too had to cancel our trip. So what we decided was, why not explore the Leh itself. So we started with the Sheh Palace. Sheh Palace is the palace of the king of Ladakh. So they used to have multiple palaces, like Stoke Palace is one, Sheh Palace is one. It's a beautiful palace on the top of a hill. So let's go and check out. After a quick tour of the Sheh Palace, we then drove to Hemis Monastery, which is 45 km from Leh. Beautiful sunny outside. Yesterday there has been a bit of snowfall, so you can see all white around, and because it's Sunday, so a lot of people have come in to visit this monastery. Hemis Monastery is considered to be one of the oldest monastery. What makes this monastery so special is its position. It is like tucked inside a hill. You have to cross the Indus River to come here. So let's go inside and check out. One of the monasteries that you should not miss when you visit Ladakh is Hemis Monastery. It is a different kind of a monastery which follows the Drukpa style of Buddhism, or rather I should say Drukpa lineage of Buddhism, which is very different from the rest of the monasteries like Thiksey and other monasteries that follow. It is the largest monastic institution in the whole of Ladakh. This monastery was established in the 17th century and it has around 200 institutions, and during festivals like Hemis Festival there are more than 1000 monks who come here. Even today there are more than 350 monks which can be found here. There are kids who come here, to study, and then there are other monks doing their duties. It's a very pious place, and the best time to visit this monastery is when the Hemis festival is organized. That usually happens on the 10th and the 11th day of the lunar calendar, which usually is in the month of July. So it's a beautiful monastery tucked in the middle of snow-clad mountains when you visit it in winter. This is not visible from the main road. You have to cross the Indus River to visit this monastery. We then drove to Shushot village near Leh to see the Bactrian camels, usually referred to as the living fossil. The double-humped camel is a major tourist attraction for camel riding in Nubra Valley. Introduced first in Ladakh by travelers of Yarkand in the 19th century, they were on the verge of extinction with the closure of the Silk Route in 1950. Although, thanks to tourism, their numbers have increased now. So for those of you who cannot make it to Nubra for the propensity of time, or if the weather doesn't permit, then there's another place where you can watch the double-humped camels, which is Shishot. It is very close to Leh, and it is basically animal husbandry to take care of the Bactrian camels. So you can come and have a look at them. They are taken care of here. After spending time with the camels and a quick bite,
it was time to know the history of Leh that once made it the hub of Central Asia. I reached the heritage town of Leh, where the Central Asian Museum is located. It is the only museum in South Asia dedicated to Central Asian artifacts and history. آپ لداخ کئی بار آئے ہوں گے یا پھر شاید آپ نہیں بھی آئے ہوں گے, بٹ میں آج جن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں ان کا لداخ کے ٹورزم کو بڑھاوا دینے میں بہت بڑا یوگدان دیا ہے. ان فیکٹ ہی ہیز آلسو constructed the Central Asian Museum. So today we are very lucky to have him here. So we will try and get the information about the place, about how did he come with this whole idea. So welcome Ghulam ji. Thank you. تو سر ایک بات بتائیے, آپ کو کیسے آئیڈیا آیا تھا مطلب سینٹرل ایشین میوزیم کا یا پھر گرینڈ ڈریگن کا؟ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو رائٹر بھی ہیں, عبدالغنی شیخ صاحب. عبدالغنی شیخ صاحب کے دماغ میں پتہ نہیں کیسے آیا کہ ہمیں ایک سینٹرل ایشیا میوزیم بنانا ہے. اب سینٹرل ایشیا کو سن کے لداخ جیسے میں انڈیا میں آپ حیرت پڑ رہے ہوں گے کہ بھائی لداخ میں سینٹرل ایشیا کیسے ہو سکتا ہے. سینٹرل ایشیا ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ لداخ جو ہے وہ ٹریڈ سینٹر تھا. اس میں سینٹرل ایشیا کے جیسے کنٹریز ہیں, جیسے یرقند ہے, پھر کرغزستان ہے, قزاقستان ہے, سمرقند ہے, ان وہاں سے لوگ یہاں پہ ٹریڈ کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ پھر تبت سے بھی ٹریڈ کے لیے آتے تھے, یہاں پہ بالتستان سے بھی آتے تھے, ریسٹ آف انڈیا سے بھی آتے تھے یہاں پہ. تو یہ اس لداخ کے اندر میں ٹریڈ ایکسچینج ہوتا تھا. تو اس لیے سینٹرل ایشیا کے لوگوں اور باقیوں کو آتے ہوئے دیکھ کے یہ ایک ٹریڈ سینٹر بن گیا تھا جس کو ہم سلک روٹ کہتے ہیں. یہ سلک روٹ کا ایک پارٹ ہے لداخ جو ہے, مگر سلک روٹ میں لداخ کو لیہ کو خاص کر وہ سینٹر مانا جاتا تھا, اس میں ہی ٹریڈ ایکسچینج ہوتا تھا. تو اس سے ہمارے بزرگ جو عبدالغنی شیخ صاحب ہیں ان کے دماغ میں آیا کہ مجھے ایسا کچھ بنانا ہے. میرے ہوتے ہوتے اگر یہ بن جاتا ہے تو it's nothing like that, you know. تو انہوں نے پھر ٹورزم ڈپارٹمنٹ, ان دنوں ہمارے جے این کے ٹورزم ہے, جے این کے گورنمنٹ تھا, جے این کے ٹورزم سے کچھ فنڈز مانگا. تو ان دنوں سیکٹری ٹورزم تھے مسٹر نعیم اختر صاحب, بعد میں وہ پی ڈی پی گورنمنٹ میں منسٹر بھی بنے. تو انہوں نے کچھ فنڈز ہمیں دیے, کم از کم 82 لاکھ روپے دیے ہیں. اس 82 لاکھ میں انہیں کام کرنا تھا, تو یہ اسٹرکچر بنایا ہے. یہ اسٹرکچر بھی مسٹر آنڈرے الیگزینڈر کر کے ایک جرمن آرکیٹیکٹ تھے, وہ پہلے تبت میں کام کرتے تھے. تو ان کو یہاں بلا کے کہا کہ ہمیں ایسا کچھ بنانا ہے. تو انہوں نے پھر ڈیزائن کر کے یہ بنایا کم از کم کوئی 6-7 سال میں کمپلیٹ ہوا. کمپلیٹ ہونے کے بعد انہوں نے ہمارا جو انجمن معین الاسلام, جو ہمارا جو اوقاف ہے, ان کے یہ پراپرٹی سارا ان کا ہے, تو ان کی جگہ پہ بنایا. تو ان کو ہینڈ اوور کیا ہے, کیونکہ پیسہ بھی ہم نے مانگ کے لایا تھا ٹورزم سے. تو ہینڈ اوور کرنے کے بعد ہمارے جو انجمن کے لوگوں نے, کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں, میرے دماغ میں بھی کچھ چل رہا تھا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, تو انہوں نے پھر 2015 میں میرے حوالے کیا, میرے انڈر. جی, پھر میں نے سامان, اب سینٹرل ایشیا کی جو چیزیں ہیں اس کو پھر کھوج کرنا سٹارٹ کیا. مسجد سے کافی سامان نکالا. مسجد میں سے ہمیں سب سے ویلیوبل جو ہے پیغمبر صاحب کا ایک فیملی ٹری ملا ہے, جس میں ابھی بھی ڈسپلے کر کے رکھا ہوا ہے. تو وہ ہمارے لیے بہت ہی ویلیوبل چیز جو ہے, کم از کم 130-40 سال پرانا ہے, کسی نے بنایا تھا. تو وہ ایک سب سے اچھا چیز ملا ہے. اور اس سے سیکنڈ میں ہمیں جو ہینڈ ریٹن قرآن شریف ہے وہ ہمیں ملا ہے, جو اچھے کنڈیشن میں ابھی بھی. اسی قرآن شریف کو میرے خیال میں کئی لوگوں نے, کئی صدی کے لوگ, مطلب جنریشن کے لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا. تو وہ ہمارے لیے کچھ عجوبہ ہی تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ابھی تو ہم پرنٹڈ دیکھتے ہیں, وہ ہینڈ ریٹن تھا. تو اور اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو لکھا ہوا ہے. اور پھر چھوٹے موٹے چیزیں ہم نے مسجد سے بھی لایا, پھر لوگوں سے بھی لایا, پھر خریدا. اس فنڈز میں سے تھوڑا بہت مجھے پھر ٹورزم والوں نے کم از کم کوئی 20 لاکھ روپے دیا. تو اس 20 لاکھ سے میں نے یہ سارے جتنے بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سارا آرٹیفیکٹ جو ہے اس میں ڈالا ہوا ہے. کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں رکھا ہوا تھا, ہمارے ریکویسٹ پہ, خاص کر میرے ریکویسٹ پہ, انہوں نے پھر اس کو ہمیں ڈونیٹ کیا ہوا ہے.
तो सेंट्रल एशियनिज्म जो है वो ऐसे बना. After talking to Ghulam Mustafa, I couldn't stop visiting the oldest mosque in Leh, a 500-year-old mosque. I wrapped up the day with a visit to the local market. If shopping is an important part of your travel, then you should not miss Leh market. But one thing that you will surely miss when you come in summers is this. This is the ice stupa, which you can only see in winters. But don't worry, there are too many other things that you can see in any seasons. Now, let me tell you the top 5 things that you should buy in Leh market. Number 1, you should buy the pashmina shawls here, they're very good. Second is dry fruits, especially the apricots. Third is the jewelry, which is usually the topaz and turquoise blue stones. And fourth is, you get some kind of Ladakhi mugs and jugs, they're really nice. And obviously other souvenir items. And one thing that you must buy is a lip balm, apricot lip balm. So those are the things that you should buy when you are coming to Leh market. And when it comes to food, there are ample options in summers. Like if you want to eat Italian, you can find a pizza place here. There is a pizza place right in front of me, US Pizza. But there are a lot of small hole in the wall kind of pizza places as well. Then there is a biryani. You can also get very nice Kashmiri food here, especially the wazwan, which you can eat here, like biryani also, lazeel. However, if you crave North Indian food and you want to get it almost throughout the year, then Neha Snacks is the place. This is also a good place to purchase woolens. Upon arrival, I was treated to a special Ladakhi dinner prepared by the Grand Dragon staff. ये मैम संगमथुक, इसका नाम संगमथुक है. प्लस ये वेज और नॉन वेज दोनों का हमारे पास प्रिपरेशन रहता है. लद्दाख में नॉर्मली जो है नॉन वेज का प्रिपरेशन ज़्यादातर रहता है क्योंकि वेजिटेबल का वो इसकी वजह से. तो फिर ये पहले संगमथुक है मैम. ये अर्ली मॉर्निंग पे या कभी भी हम लोग चाय की कॉफ़ी के से इंस्टेंट ऑफ टी कॉफ़ी हम लोग ये थुक्पा लेता है. इसका नाम संगमथुक है. ये वेजिटेबल का पहले जो इसका प्रिपरेशन का जो कैसे बनाना है बोलेगा तो पहले जो वेज का नॉन वेज का स्टॉक होगा तो नॉन वेज का या वेज का वेजिटेबल दोनों का स्टॉक को बॉईल करते हैं अच्छे से स्टॉक करके. फिर उसको उसमें सातू को डाल के फिर पेड़ करते फिर ले लेता है मैम. ये प्रिपरेशन इसका हल्का फुल्का है. उसमें मसाला कैसा है ट्राई कर लेंगे. बहुत क्रीमी है. यस मैम. इसमें और वेजिटेबल भी बहुत अच्छा है. कौन सा वेजिटेबल डाला है इसमें लोकल लद्दाखी लेट्यूस टाइप्स का लोकल लद्दाखी वो है मैम. बहुत बढ़िया. एक्चुअली में बहुत अच्छा है. बहुत सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, क्रीमी है. राइट मैम. दूसरा, After a good night rest, I was ready to bid goodbye to the land of high passes. In the next and the last episode of Offbeat Ladakh with Travel Sea Ride, I will share all the practical information you need to plan a wonderful trip to the land of high passes. I will share the information about when is the best time to go, what to pack, where to stay, what places to visit, activities to do, and a lot more. So stay tuned for the next episode. If you like this video, please don't forget to like it and share it with your friends. And yes, do subscribe to Travel Sea Ride channel.